حکم ہو رہا ہے کہ حبیب اللہ فیضی صاحب کا ایک کیا بات ہے پڑھا جائے اور آپ حضرات بہت ہلکے میں لے رہے ہیں. واہ 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 واہ. حالانکہ وہ مطلع ہے کہ غلام شبر و شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے. کسی اور کا نہیں ہے، پڑھ دیتا ہے کوئی اور، لیکن بڑی محنت سے تحریر کیا تھا میں نے. غلام شبر و شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے. وہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے. گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. خدائے پاک نے ہے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرا اختر رضا کا پیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے. اے زندہ باد. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ. ہائے ہائے. حکم ہوا ہے صاحب محفل کا، حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب کا، اس لیے پڑھوں گا یہ قطعہ پھر سے. جو رہے جہد میں مشغول نہیں ہو سکتے، خار تو ان کے لیے پھول نہیں ہو سکتے. جو نہیں پڑھتے ہیں سرکار بریلی کا کلام، ایسے شاعر کبھی مقبول نہیں ہو سکتے. کیا بات ہے. زندہ باد. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حفیظ الحسن صاحب کو ایک قطعہ سنانا تھا، بلکہ ان کے توسط سے یہ آپ تک پہنچانا تھا کہ بہار، آسام اور بنگال، یو پی کس طرح پہنچے. اگر آواز بلند ہو تو شعر پورا پڑھا جائے. ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ کے بیداری کا مظاہرہ کریں. بہار، آسام اور بنگال، یو پی کس طرح پہنچے. بہار، آسام اور بنگال، یو پی کس طرح پہنچے. جہان ہند میں یہ اتنی جلدی کس طرح پہنچے. اگر ماں کی دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو بلندی پر حبیب اللہ فیضی کس طرح پہنچے. اگر ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا نہیں تو پھر بلندی پر حبیب اللہ فیضی کس طرح پہنچے. شکریہ حضرات کی محبت نوازی کا. اشعار سنیں اور ایک ماحول برپا کرنے کی کوشش کریں. انقلاب کی لہریں جناب محترم مولانا جمشید، مولانا جمیل جمشید پوری صاحب کے وقت جو کیفیت تھی، میں وہی رنگ دیکھنا چاہتا ہوں. مولانا زاہد القادری اور ہمارے ہم نام حضرت علامہ مولانا محبوب عالم صاحب محبوبیت کے جلوے بکھیر رہے ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. سب کا تعارف کیا کرایا جائے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل دل خوب سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں وفا، رسم محبت کیا ہے. جو رضا والے ہیں چہروں سے آیا ہوتے ہیں، کسی خوشبو کو تعارف کی ضرورت کیا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد. واہ واہ. تعارف کی ضرورت کیا ہے. بلا تاخیر حضرت علامہ و مولانا شہاب الدین ثقافی جو شہر خطابت کے شناسہ ہیں، میدان اخلاص و عمل کے شہسوار ہیں، خطیب ہندوستان ہیں، واقف تفسیر قرآن ہیں. آنے والے تمام شعراء اور خطبہ سے یہ گزارش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنے وقت تک خطاب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم و بصیرت سے سرفراز کیا ہے. اور یہاں مہمان کون ہے؟ یہاں تو حبیب اللہ فیضی صاحب کے یہاں سمجھ لیجئے محبت نوازی اور ان کی جو روش رہی ہے، طریقہ کار رہا ہے، اور سب کا یہی کہنا ہے کہ میں مثل موم ہوں، ہر دم پگھلنا پڑتا ہے، کیا بات ہے. اندھیری شب کے چراغوں میں جلنا پڑتا ہے. پکارتے ہیں جہاں سے مجھے میرے احباب، محبتوں کے سفر پہ نکلنا پڑتا ہے. کیا بات ہے. زندہ باد. وجہ ہے کہ یہ سارے لوگ آئے. علامہ شہاب الدین ثقافی، کٹک، اڑیسہ. واہ واہ واہ. ادھر یہاں بیٹھ جائیے محبوب بھائی. ادھر تھوڑا سا پیچھے. واہ واہ. زندہ باد. زندہ باد. ممبر نور پر تشریف فرما. مقتدر وزیر وقار علماء ملت اسلامیہ
سامعین اعظام پردہ نشین خواتین اسلام، honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نحمدك الله تعالى ونصلي على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائزين برضا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. Oh, you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. بآواز بلند مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہندوستان کے مقتدر اور متعارف شخصیتیں رونق اسٹیج ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے. رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس مجمع کو جمع کرنے کے لیے اتنی تعداد میں لوگ مہینوں اعلانات کرتے ہیں، اشتہار بازیاں کرتے ہیں، مگر الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کو خدا نے مقبولیت کا وہ آسمان عطا فرمایا کہ آج ان کی والدہ کے نام سے اس عرص چہلم میں نہ صرف علاقے کے اتنے سارے لوگ بلکہ علماء اتنے جمع ہوئے ہیں کہ اتنی تعداد میں بہت ساری جگہوں پہ لوگ جلسے کروا لیا کرتے ہیں. الحمدللہ آپ ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے دل اور دماغ کی حیثیت رکھنے والے علماء، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک قلمکار، فنکار، شعراء کرام، یہ تمام تر علماء اہل سنت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی کی والدہ کی محبت میں تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ان علماء کی آمد کی برکتوں سے خدا والدہ محترمہ کو غریق رحمت فرمائے. بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب، بہت اچھے ماحول میں تشریف فرمائے. بڑی خوبصورت نظامت ہو رہی ہے. ہمارے بھائی جناب محبوب گوہر صاحب قبلہ اسلام پوری ثم مظفر پوری، اللہ رب العزت زبان میں جو ملکہ ہے، اللہ رب العزت نے جو گفتگو کا باقپن عطا فرمایا ہے، خدا اسے سلامت رکھے. اتنے سارے علماء ہیں، اگر یکے بعد دیگرے اگر سب کا تعارف کروانے جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے خطاب کا وقت ہے وہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، میرا یقین کہتا ہے ممبر نور پر جتنے علماء تشریف فرمائی یہ سب کے سب مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے اچھے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں
ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب علیہا وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہگار بن کر جائے گی، اور جب قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ دنیا میں ان سے اچھی گفتگو کرنے والا متکلم نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ مصطفیٰ سے بڑا متکلم، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت گفتگو کرنے والا انسان آج تک کوئی نہیں آیا، چونکہ میرا پیغمبر جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے مگر گفتگو خدا کی ہوتی ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے بولا کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ بولتے ہیں زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، کہ دنیا کا کوئی دوسرا مہان آدمی کہے گا اس کی بات پہ شک کی گنجائش ہوگی، مگر آمنہ کے لال جو بات کہہ دے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ منتری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کا سمویدھان لکھنے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جس نے بھارت کا سمویدھان لکھا، اس سمویدھان پر بھی لوگ شک کر سکتے ہیں اور اس کی ترمیم کے تعلق سے بھی سوچ سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے دو سدن اسی لیے لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ وِدھان سبھا ہو چاہے راجیہ سبھا ہو، ان دونوں سبھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے بھارت کے سمویدھان پر جو بھارت کے سمویدھان پر جو آرٹیکلز لکھے گئے ہیں اس آرٹیکلز کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، اس آرٹیکلز کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس میں ترمیم کی کوششیں کرتے ہیں۔ میں دنیا والوں کو بتا دوں کہ بھارت کے سمویدھان میں ترمیم تو کی جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ جو فرما دے اس میں ایک لفظ کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے کا جواب ذرا محبت سے دیں، نعرے رسالت، عظمت والدین کانفرنس۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کے سمویدھان پر ہمارا یقین نہیں ہے، بھارت کے سمویدھان پر ہمارا یقین ہے۔ We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic۔ میں بھارت کے ایک باعزت ناگرک ہوں، میں بھارت کا باعزت شہری ہوں، ہمیں بھارت کے سمویدھان پر یقین ہے، بھارت کے سمویدھان پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل 14 میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بولتا ہے the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India۔ میں پوچھتا ہوں بھارت کا سمویدھان لکھنے والا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو خود دلت پریوار سے بلونگ کرتا ہے وہ اتنی اچھی بات کیسے کرنے لگا؟ وہ یہ بولتا ہے بھارت کے ناگرکوں کے درمیان میں اگر کوئی ڈی ایم کا بیٹا ہے یا کھیت میں ہل جوتنے والا کسان کا بیٹا ہے دونوں اکول ہیں، دونوں برابر ہیں۔ کوئی اگر اپنے باپ کے اسباب کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کسی مزدور کو دبانا چاہے گا تو بھارت کا سمویدھان اس کی اجازت نہیں دے گا۔ میں کہتا ہوں خود دلت پریوار سے بلونگ کرنے والا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب کسی راجپوت کے سامنے سے گزرتا تھا تو سیلوٹ مار کر گزرتا تھا، کسی پہلوان کے سامنے سے گزرتا تھا تو سیلوٹ مار کر گزرتا تھا، مگر جب بھارت کا سمویدھان لکھنے کی بات کرتا ہے تو بولتا ہے ہندوستان کی نظر میں سب ایک ہے، سب برابر ہے۔ اتنی اچھی بات کیسے بولتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے ضرور اس نے مدینے میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ کا کریکٹر پڑھا ہوگا، مصطفیٰ کی زندگی پڑھی ہوگی، نبی کا اتحاد پڑھا ہوگا، مصطفیٰ کی زندگی پڑھی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ علامہ شہاب الدین صاحب ثقافی
अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic and republic. भारत के संविधान का आर्टिकल 15 ये बोलता है, the state shall not discriminate against any citizen only on ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तान की नजर में सब एक है। भारत के 22 शहरी है, भारत के शहरी होने की बुनियाद पर इसमें कोई तफरीक का मामला नहीं है। इतनी अच्छी बात इसलिए कहता है कि मुस्लिम मुस्तफा जाने रहमत का कैरेक्टर पढ़ा होगा, वो मुस्तफा जाने रहमत की तारीख उसने पढ़ी होगी, उस मुस्तफा का संविधान पढ़ा होगा, जिस मुस्तफा के संविधान में ये साफ दर्शाया गया है कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबलन हो के जमीन बहुत सभी को में एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज आ गया है लड़ाई में वक्त नमाज किबला रुखों के जमीन बहुत सभी कौमें एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवा। मैं उन लुच्चों की बात ना करूं जो लोग ये जानते भी नहीं कि भारत का नागरिक कौन होता है। इन असली हिंदुस्तानी किसे बोलते हैं, भारत का असली नागरिक किसे बोलते हैं, ये उनके वकूफों का मालूम नहीं। जब अमेरिका ने न्यूजीलैंड पर, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम फेंका था तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने कहा था, मैंने तो अमेरिका वालों को बहुत अक्लमंद सोचा था कि ये बहुत अक्लमंद है, ये अगर अक्लमंद होते कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम नहीं फेंकते। इनको अगर न्यूजीलैंड को अगर हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद ही करना था तो वहां परमाणु बम फेंकने की क्या जरूरत थी। हिंदुस्तान के 4 बरहमन को ले आता, वहां बसा देता, ये मुल्क ऐसे ही बर्बाद हो जाता, ये मुल्क ऐसे ही तबाह हो जाता। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने सही कहा था, आज भारत के इस खुशगवार फिजा को बर्बाद करने वाले ये ब्राह्मण है, बर्बाद करने वाले ये हिंदुस्तान के बलूच लोग हैं। उसे पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक कौन है। हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 5 ये बोलता है, कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, every person who has domicile in this territory of India, they are the citizen of India, who was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India, they are the citizen of India। भारत का संविधान बोलता है जो यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ, वो भारत का 22 शहरी है, भारत का असली नागरिक है। तो हमसे पूछना है हम कहाँ के हैं, कौन है पाकिस्तान। हम नहीं जानते हैं पाकिस्तान को, हमारी नजर में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। हम नहीं मानते पाकिस्तान को, हम हिंदुस्तान को जानते हैं। हम तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम जब दुनिया में पैदा हुए तो सबसे पहला कदम जिस जमीन पर पड़ा था वो जमीन हिंदुस्तान की धरती है। असद भाई, आपके नारे की जरूरत थी। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आप रात के अंदर बोलेगा आपकी मोहब्बत और आपके खुलूस का असर वहां तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। एक बार जोर से अपने पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लगा कर कहे या रसूल अल्लाह, कहे या हबीब अल्लाह। The commencement of this constitution, every person who has domicile in this territory of India, who was born in this territory of India, whose
parents was born in this territory of India. They are the citizens of India. ہم بھارت سے محبت اس لیے نہیں کہتے کہ بھارت کی سڑکیں اچھی ہیں. ہم بھارت سے محبت اس لیے نہیں کہتے کہ یہاں پہ تاج محل ہے. اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہاں پہ قطب مینار ہے. اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہاں پر لال قلعہ ہے. اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہاں کی گلیاں اور پارکوں سے محبت ہے. نہیں, ہم بھارت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام حضرت خواجہ غریب نواز مدینے کے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اندر سے خادم آیا, کہا تم میں معین الدین کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا چلا تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں. قریب گئے, حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, کہا قطب الدین جب میں اندر جا رہا تھا میں نے سوچا کہ مصطفیٰ کا روضہ قریب سے دیکھوں گا, مگر جب میں اندر گیا تو نبی کا روضہ نہیں, میں نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا. میں نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا, میں نے مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا, اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا, توجہ چاہوں گا میری آخری بات. مصطفیٰ جان رحمت کی ساتھ فرماتے ہیں, اے معین الدین تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو ہندوستان جانا ہے. وہ سے بولیے کیا بات ہے, تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول, میں نے ہندوستان دیکھا نہیں, کیسے ہندوستان جاؤں گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان کا نقشہ اپنی ہتھیلی پر غریب نواز کو دکھایا, کہا یہ ہندوستان ہے, تمہیں یہاں جانا ہے. میں اب قریب کرنا چاہتا ہوں. نبی کونین نے غزوہ بدر کے موقع سے چند لکیریں کھینچی تھی. یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. لوگوں نے دیکھا جہاں جہاں لکیر مصطفیٰ نے کھینچی تھی اس لکیر کو مٹانے کی کسی میں طاقت نہ بچی تھی. تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو لکیر مصطفیٰ نے غزوہ بدر میں کھینچی تھی جب اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے, تو جو نقشہ ہندوستان کا مصطفیٰ نے غریب نواز کو دکھا دیا اس ہندوستان کو ہم سے کون چھینے گا؟ ہائے